آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق، جہاں پر پاکستان نے بہترین سفارتکاری کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، اور اب یہ حکومتی ذرائع سے ایک کنفرمیشن آ رہی ہے کہ آج ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر مختصر ٹیم کے ہمراہ آ رہے ہیں، اور پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد میں آمد متوقع ہے، اور پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے، اور پاکستان کی مصالحتی ٹیم کی اہم بات چیت اور گفتگو میں یہ بڑی پیش رفت ہوئی کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی جو ہے وہ مختصر وفد کے ہمراہ جو آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ معزز مہمان آج پاکستان آئیں گے، اور یہ ڈیڈ لاک کی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا، اس مذاکرات کے سلسلے کو اب آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی سفارتی اور مصالحتی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا بھی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کے ہمراہ اسلام آباد دورے کی تصدیق کر چکا ہے، اور آج رات جو ہے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی معاملے کے بعد کریں گے، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت کا مجاہد صاحب۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے مڈل ایسٹ کانفلکٹ کو لے کے اور ایران کے کانفلکٹ کو لے کے، مذاکرات کس حد تک جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دونوں جو فریقین ہیں وہ فلکچویشن دکھانے کے لیے اب تک تیار نہیں تھے، لیکن اب فلکچویشن دکھائی، اور ڈیڈ لاک کی جو ایک کیفیت بن گئی تھی اس ڈیڈ لاک کو ختم ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ بذات خود پاکستان تشریف لا رہے ہیں اب۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو پہلا راؤنڈ کا جس طریقے سے 1 گھنٹے میں ختم ہوا، اس کا سب ایک تو یہ تھا کہ بہرحال 47 سال سے جو دو دشمن ملک انتقام کی حد تک، اور امریکہ نے تو کیا نہیں کیا ایران کے ساتھ، اور پھر بعد میں بھی کیا کیا، ان کا ایک شہر میں جمع ہونا بہت تھا، نہ کہ کوئی باقاعدہ مذاکرات کی صورت میں ایک میز پر بیٹھنا۔ اس کی ہائپ بہت کریٹ کر دی گئی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دونوں کمروں میں جب الگ الگ گفتگو ہوگی اور جو کہا جاتا ہے کچھ نکات ہوں گے جن میں بات چیت ہو چکے گی، اور شاید دستخط ہو جائیں کہ دریائے ہرمز کھول دی جائے گی اور ایران ایٹمی پروگرام لپیٹ دے گا۔ یہ باتیں اتنی آسان نہیں تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ شاید ایک میز پر بھی نہ بیٹھے ہوں، آمنا سامنا بھی نہ ہوا ہو، اور بدگمانی اور بد اعتمادی اتنی تھی کہ ہونا بھی یہ تھا۔ اب جو دوسری بار ہے اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے، اس کو تو میں ایک پازیٹو دیکھوں گا۔ پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب امریکہ سے کوئی آتا ہے، جیسے کل ٹرمپ صاحب نے کہا تھا، پرسوں بلکہ، کہ جناب ہم جمعے کو ہمارا وقت آ رہا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ اگر ہم 14 گھنٹے تو لگتے ہیں آنے میں نا، ایران کا معاملہ دوسرا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ آ بھی گیا آسانی سے۔ اب امریکہ سے اگر کوئی چلتا یا ابھی بھی چلے تو اس میں میں نے کہا نا کہ 14-16 گھنٹے لگیں گے۔ تو ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ابتدائی ملاقات ہوگی ہمارے وزیر خارجہ کی سے اور ہماری قیادت سے ایرانی وزیر خارجہ کی، اور پھر یہ بات بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور رکھنی بھی چاہیے، کہ ایران میں کلیکٹیو لیڈرشپ ہے، کوئی ٹرمپ کی طرح فرد واحد نہیں ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ ایک حد تک ہمارے ابھی صورتحال یہ ہے کہ 1 یا 2 لوگ فیصلے کرتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ایران کے آیت اللہ خامنئی جو 30 سال تک یکو تنہا ایک بہت اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے شہادت کا سوگ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرے درجے کا اب ان کے صاحبزادے نے لی ہے، اور ان کا جو نظام ہے اس میں پارلیمنٹ کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، شورا کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، بازار انقلاب۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب اگر آئیں گے تو ضرور ایک کلیکٹیو بات لے کے آئیں گے، وہ بات یقیناً ٹرمپ صاحب کو پہنچائی جائے گی، اور پھر اس کے ذریعے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں تاخیر ہو۔ اب جو آپ دیکھیے نا کہ کل بھی جو ایک گفتگو کے دوران ٹرمپ جب کچھ چیز بہتر ہونے لگتی ہے، ایک ایسا بیان دیتے ہیں جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب میں چھوٹے بڑے تمام جہازوں کو اڑا دوں گا، پھر ذرا سے نرم ہوئے کے مذاکرات، یعنی ان کا جو بیانوں کا سلسلہ گھنٹوں کے حساب سے آ رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مذاکرہ خیز آدمی ہیں، ان کی ربط نہیں ہوتا، کیلکولیٹڈ موو ہوتا ہے، وہ ایک بات کہہ کر اس کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کیا آئے گا۔ لیکن ایران جو کچھ کہتا ہے وہ ایک گہرائی بھی ہے، ان کی بہرحال ایک تہذیب ہے، پھر ایک مسلک ہے، وہ جو کہتے ہیں ان کو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس میں ابھی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، آئیں گے، بات چیت ہوگی،
जो नुकात पर बात होगी वो यकीन वाशिंगटन पहुंचेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि कल शायद अमरीकी वफ्द आ जाए और परसों साथ बैठ जाएं और परसों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो हमें भी ये चाहिए मीडिया को कि इस बारे में जरा मुहतात रहकर गुफ्तगू करें। मुझे साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप इतने जी। पुरुमीद नहीं हैं, तो इसकी वजूहात क्या है कि पुरुमीद आप क्यों नहीं हैं, और क्या ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि अब मुज़ाकरात के जो दूसरा राउंड है वो नतीजा खेज साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा? लेकिन टैक्स का डेफिसिट तो है ना। 43 साल पहले आपको याद होगा जब अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा हुआ, जो 444 दिन रही, जो सैंक्शन लगाई उन्होंने 2015 में कुछ कम भी हो गई थी तो बाद में लगा दी। यानी इस वक्त सारी दुनिया पर पाबंदी है कि वो ईरान से तिजारत ना करे। 140 अरब के उनके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके असासे मुंजमद हैं। और इस सख्त पाबंदी है कि पाकिस्तान जैसा दोस्त मुल्क उस गैस पाइपलाइन को पूरी नहीं कर सका जो ईरान ने बिछा दी थी। और जापान 53 अरब। तो कहने मतलब ये कि हर तरह की पाबंदी के बावजूद उसका सर्वाइवल ही एक बहुत बड़ी सक्सेस है। माशी तौर पर उन्हें वहां पहुंचा दिया गया था। कोई और मुल्क होता तो शायद पूरी कौम बेकारी बनी होती। बहरहाल तेल उनके काम आया, लेकिन उस तेल पर भी आपने देखा होगा कि सैंक्शन लगी रही कि वो दूसरे मुल्कों में न जाए। एक चाइना ऐसा मुल्क था जो उनसे लेता रहा। तो ये तमाम बहुत सारे, अब जो दो गालिबन 3 अहम बातें, ट्रम्प साहब कहते हैं कि दरियाए आबनाए हुर्मस पर वो वाहिद कंट्रोल ईरान नहीं कर सकता, वो उसे खोलनी पड़ेगी। ईरान इस पर यह कहता है कि जनाब जो भी जहाज गुजरेगा अगर दुश्मन का हुआ तो गुजरने नहीं देंगे, उसे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका ये कहता है कि जनाब अपनी एटमी प्रोग्राम या जो आपका जोहरी सलाहियत है उसको न सिर्फ लपेटे बल्कि हमारे हवाले कर दें। कि मुमकिन नहीं है, अगर यही मुतालबा पाकिस्तान से भी कोई करेगा किसी भी मजाक में तो कैसा होगा, तो ईरान कतई तौर पर तैयार होगा। तो ईरान का ये बिल्कुल ऐसा ही, ईरान कतई है। तौर पर तैयार होगा। साथ रहिएगा मुजाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया है।